امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ جن کے درود میں اتنی برکت ہے ان کے وجود میں کتنی برکت ہے۔ محمد بآل محمد عاجل فرمائے آل محمد آپ اسلام۔ خداوند کریم محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں بانیان مجلس کی سائے جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین عبادت میں تشریف فرمائے خدا سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے، سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرمائے، سب مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اور امام حسین کے عزاداروں کی نسلوں میں خداوند کریم سرداری عطا فرمائے۔ میں شان رسالت مذہب اہل بیت کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہمارے نزدیک عظمت پیغمبر کیا ہے، کیونکہ دنیا ہم پر الزام لگاتی ہے کہ یہ علی علی بہت کرتے ہیں۔ انہیں سمجھانا یہی ہے کہ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ آل محمد آپ جناب سید آپ تمہیں ہماری زبانوں سے علی کے فضائل سن کر بھی پتہ نہیں چلا کہ جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا۔ ممکن ہے کہ میں اپنے غیروں کو اپنے ان فکروں پر مطمئن نہ کر سکوں کیونکہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے۔ تو شیعہ ہیں یہ تو علی کو مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے، یہ علی کو مانتے ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، لیکن میں اپنوں کو مطمئن کر لوں گا۔ آل محمد کی عزت کی قسم ہم نے علی کا کوئی فضائل علی کے کہنے پہ نہیں مانو۔ سلامت و آباد ران صاحب امام حسین اگر ہم نے مولا علی کی کوئی فضیلت مولا علی کے کہنے پہ مانی ہو پھر تو آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ آپ علی کو مانتے ہیں۔ میں اپنی قوم کے سامنے منبر رسول کی شبیہ پر قسم کھا کے کہتا ہوں علی کی جو بھی فضیلت ہے وہ خود نبی نے منوائی ہے، اور ان فضیلتوں کو ماننا علی کو ماننا نہیں ہے، نبی کو ماننا ہے۔ کوئی علی نے تھوڑی کہا ہے کہ میں مولا ہوں، اپنے آپ کو علی نے مولا نہیں کہا۔ علی کی مولایت کا اعلان منبر قدیر پر حکم قدیر سے محمد مصطفیٰ علیم 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 میرے مولا علی نے خود تھوڑی فرمایا ہے کہ میں مولا ہوں۔ اگر علی نے فرمایا ہوتا کہ میں مولا ہوں پھر ہم علی مولا کا نعرہ لگاتے، پھر آپ کو یہ کہنے کا حق تھا کہ یہ علی کو مانتے ہیں۔ علی کو ماننا مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔
نبی نے علی کو منوایا ہے۔ میں اپنے موقف میں اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے 5-6 شعروں کا سہارا لیتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک شاعر ڈاکٹر پیام اعظمی کی نظم ہے اور وہ میری گفتگو کی تائید کر رہی ہے۔ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنرور کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے، جس کا بولنا اللہ اور علی کو اچھا لگتا ہے، میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنرور کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے کہا جہاد پیمبر کروں بیان، خندق کا ذکر ہے، کہیں خیبر کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ اور کوئی تذکرہ کرو، اس میں تو صاف زیغم داور کی بات ہے۔ جس بندے کو بولنا آتا ہے سر اٹھا کے میری طرف دیکھے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، یہ کہہ کے یہ تو خانہ داور کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی کی دوش پیمبر کی بات۔ زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ مولا سلامت۔ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنرور کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، یہ کہہ کہ یہ تو خانہ داور کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی کی دوش پیمبر کی بات ہے۔ میں نے سنایا آیہ تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو، یہ گھر کی بات ہے۔ میں نے سنایا آیہ تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو، یہ گھر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، احمد کی بات بعد میں، حیدر کی بات ہے۔ بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ جو نبی کی سیرت میں علی کا ذکر ہو، قدم قدم پہ جو نبی کی سیرت میں علی کا ذکر ہو، تو میں ذکر رسول کو ذکر علی سے جدا کیسے کروں؟ بستر نبی کا، سوئے علی، علم نبی کا، اٹھائے علی، کوثر نبی کا، بانٹے علی، بیٹی نبی کی، نکاح کرے علی۔
قربانی دینی چاہیے کہ 12 اور 17 کی تاریخ میں لڑنا چھوڑ دیں، کیونکہ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے، نبی رحمت للعالمین ہے۔ کتنا عجیب لطیفہ ہے، خدا رحمان اور رحیم، نبی رحمت للعالمین، مولوی دہشت گرد۔ معلوم ہوا تمہارا تعلق نہ خدا سے ہے نہ مصطفیٰ سے۔ یہ 12 کو آئے کہ 17 کو آئے، اس لڑائی کو ذہنوں سے نکال دیں۔ اس کی 2 وجوہات۔ پہلی بات، جو ہم سے لڑتے ہیں، کیونکہ ہم کسی سے نہیں لڑتے، ہمیں 12 پر بھی کوئی اعتراض نہیں، جو ہم سے لڑتے ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ حضور 12 کو آئے؟ کم از کم ولادت کی تاریخ تو گھر والوں سے پوچھ لیتے۔ رانا صاحب میں تو انصاف چاہتا ہوں، نماز باہر والوں سے، روزہ محلے والوں سے، حج مکے والوں سے، فقہ کوفے والے سے، پیری مریدی بغداد والے سے، یہ اچھا مذاق ہے کہ تاریخ ولادت بھی سسرال والوں سے۔ سسرال والوں کو شادی یاد ہوتی ہے، ولادتیں یاد نہیں ہوتی۔ ولادت پوچھنی پڑتی ہے گھر والوں سے۔ اور جب آمنہ کا لال آیا اس وقت تک کسی رضی اللہ کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی سورج نہیں تھا اور یہ نبی تھا۔ سورج گھومتا ہے کائنات میں، ابھی کائنات نہیں تھی اور یہ نبی تھا۔ کائنات میں پہلا جو شخص آیا وہ آدم تھا، ابھی آدم نہیں تھا اور یہ نبی تھا۔ یہ تب تھا جب تب نہیں تھا، یہ تب تھا جب مکان نہیں تھا، جب زمان نہیں تھی، جب خاموشی نہیں تھی، جب آواز نہیں تھی، جب سناٹا نہیں تھا، جب مورخ نہیں تھا، جب محدث نہیں تھا، جب راوی نہیں کر کے وہ خالق بنا۔ بات سمجھ میں؟ ہمیں بنایا تو وہ خالق بنا، ہمیں رزق دیا تو رازق بنا۔ دروازے کو ہوا میں پھینکو۔ کچھ انصاف پسندوں نے دیکھو، بیس 25 30 کلو دودھ دے تو عام اونٹنی وہ 40 من دیتی تھی، صالح نبی والی، وہ ہو گئی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ پورا شہر رج کے دودھ پیتا تھا اور وہ اکیلی دودھ دیتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ہے اللہ جس نے 2 انگلیوں سے اتنا وزنی دروازہ ہوا میں پھینک دیا۔ علی کو خدا سمجھ کر علی کے خیمے میں آئے کہ آج علی سے کہہ دیں گے کہ تو ہی اللہ ہے، ہمیں پتا ہے، نہ چھپا۔ جو ارادوں کی زبان جانتا ہو اسے شریعت میں علی کہتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے ان کے ارادوں کی زبان کو پہچانا۔ جیسے ہی وہ خیمے میں آئے، علی نے جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں ان کے سامنے اٹھایا۔ سمجھ اسی کو آئے گی جسے پچھلی بات یاد ہے، علی کو طاقت کی وجہ سے خدا کہنے آئے، اور علی نے ان کے سامنے جو کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں اٹھا کے زور لگانا شروع کیا۔
اور وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ابھی جس نے خیبر کا در اڑا دیا تھا اس سے جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا نہیں ٹوٹ رہا۔ علی نے ان سے کہا ذرا پیالے میں پانی دینا، بڑا سخت ہے، جب تک بھگاؤں گا نہیں یہ اس وقت تک ٹوٹے گا نہیں۔ انہیں یقین آ گیا کہ یہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے پیالے میں پانی بھرا، پیالہ علی کو دیا، اللہ کا بندہ کہہ کے سلام کر کے باہر نکلے۔ آخری بندے نے خیمے سے باہر قدم رکھا، علی نے سر اٹھایا اوپر کی طرف اور کہنے لگے مالک گواہ رہنا، میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کر تجھے بڑھایا۔ گواہ رہنا۔ سلامت نعرہ حیدری۔ سامعین گرامی قادر، یہ کیلنڈر سے پہلے کا نبی ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھا۔ آدم ابھی بنے نہیں اور مصطفیٰ عہدے دار ہے۔ نبوت عہدہ ہے اور عہدہ تعلیم کے بعد ملتا ہے۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما، یہ جو عہدے ہوتے ہیں یہ تعلیم کے، جن غریبوں کا نبی ہی پڑھا لکھا نہ ہو، میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے۔ اتحاد اپنی جگہ لیکن حقائق اپنی جگہ۔ وکیل کبھی قانون کے خلاف دلائل نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بخاری شریف میں جسے صحیح کہنا ضروری ہے، اس سے پہلے صحیح بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے جیسے کئی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے اصلی گھی دستیاب ہے۔ کیونکہ ملاوٹ اتنی ہے اصلی لکھنا پڑتا ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے حدیثوں کو کاروبار بنا لیا تھا، لہذا ان کا صحیح بخاری اس میں لکھا ہے کہ جبرائیل آئے اور حضور سے کہا اقرا، پڑھ، اور آگے سے حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ اور اب یہ قرآن ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مذہب شیعہ زندہ باد۔ امام حسین کی قسم دل سے سلوٹ ہے منبر سے تم سب کو جنہیں یہ بات سمجھ آئی ہے۔ یہ نبی اس لیے آیا ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ جو پڑھانے آیا تھا وہ ان پڑھ کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اب میں فلسفے اور منطق کے شہ نشین پر سفر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کا معیار سماعت میری توقعات سے بہت زیادہ ہے، لیکن میں پائین باغ عوام میں ایک سادہ مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ چک 94 ہے، 6R، اس میں میں حاضر خدمت ہوا کئی حوالوں سے۔ میرا گھر بھی ہے، رانا عباس صاحب کی تشریف فرمائے، میرے آسٹریلیا کے بھی میزبان ہیں اور بڑے شریف عزادار گھر سے ان کا تعلق ہے۔ میں یہاں پر آیا، مجلس عزا ہونے لگی، مثلا فرض کیجئے جس طرح ابھی 4 تاریخ کو میں حاضر خدمت ہوں گا
اور صبح 10 سے 11 بجے میں نوکری پیش کروں گا یہاں امام بارگاہ کا کیا نام ہے قصر عباس میں حاضر ہوں. انہوں نے اشتہار چھپایا ہے, پورے ملک میں لگا ہے, رنگین اشتہار. اس میں لکھا ہوا ہے علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ ملتان. ایک بندہ ان کے پاس آ گیا, اس ان پڑھ کو کیوں بلایا؟ میرے بچے نے بڑا پیارا فکرہ کہا, علامہ بھی تھے ان پڑھ بھی, نبی بھی اور ان پڑھ بھی. اس ان پڑھ کو کیوں بلایا؟ پران صاحب نے پوچھا تسی جان دے ہو انہوں؟ جان دا جون دا کوئی نہیں, نہ پڑھے ہے بس. میں نے عرض کیا کہ کوئی سمجھنا چاہے گا تو بچے کو بھی سمجھ میں آئے گی. نام پڑھ کے تم نے ان پڑھ کیسے کہہ دیا؟ کسی تقریر میں کوئی جاہلوں والی بات کی ہے؟ کہ نہیں, تقریر تو ٹھیک ہی کر دا. ان پڑھ کیسے؟ اس کا جناب میں نے نام پڑھا, پھر میں 94 کے سکولوں میں گیا, ماسٹروں سے پوچھا یہ کبھی پڑھنے آیا تھا؟ کہا نہیں. پھر میں سائیوال بھی گیا, یہ وہاں پڑھنے آیا تھا؟ سارے سکول مدرسے والوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا ان پڑھ ہے. اس کے علاوہ یہ میں امام حسین کے روزے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, مولویوں کے پاس اس کے علاوہ دلیل کوئی نہیں. وہ کہتے جی مکے کے کسی سکول میں پڑھ نہیں سکے اس لیے ان پڑھ تھے. اب جس نے مجھے ان پڑھ کہا, آپ نے پوچھا اس سے کہا جی 94 کے کسی سکول میں پڑھنے نہیں آیا لہذا ان پڑھ ہے. آپ کہیں گے ان پڑھ وہ نہیں, تو جاہل ہے. وہ 94 چیک کا ہے جو تو یہاں کے سکولوں سے پوچھ رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ یہ سمجھ آئے میرے ساتھ؟ وہ 94 کا ہے کہاں؟ اس کے نام کے ساتھ لکھا ہے آف ملتان. اس کا علم پوچھنا ہو تو ملتان سے جا کے پوچھو. میرے نبی کو مکہ مدینے کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ کہنے والے جاہلوں کی اولادوں, وہ مکہ مدینے کا تھا کہاں؟ اس کا علم پوچھنا ہو تو عرش سے جا کے پوچھو. بسم اللہ کرا حیدری زندہ مردہ صلی اللہ علیہ. تم نے نبی کو علی کے دروازے سے کبھی سمجھا ہی نہیں. تم نے پیغمبر کو سمجھنے کے لیے بھی یوسف کا سہارا لیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, انچ خوباں ہما دورند تو تنہا داری. اگر کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھے. میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ نوکروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں سردار میں ڈھونڈتے ہو. مجھے نہیں پتا میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا. یوسف میرے نبی کی رعایا ہے. یوسف مصطفیٰ کو دیکھ لے تو انگلیاں کاٹ بیٹھے. اور تمہاری
تمہاری پرواز حسن یوسف کے آگے گئی ہی نہیں، حالانکہ تمہیں حسن محمد بیان کرنا چاہیے تھا۔ کہاں یوسف، کہاں مصطفیٰ؟ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ۔ میری سلامت و آباد، سلامت و آباد، میری سین تندرست، آل محمد آباد۔ جس پہ خود خالق عاشق ہو گیا، جس پہ بنانے والا عاشق ہو گیا۔ بادشاہ پیار کرے تو تاج محل بناتا ہے، اللہ محمد سے پیار کرے تو کائنات بناتا ہے۔ پوری کائنات جس کا صدقہ بنائی، جس کے پسینے سے نبی بنے، یوسف کا مقابلہ مصطفیٰ سے۔ شہید محسن نقوی کے 4 مصرے پڑھتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن انصاف ہو تو بولنا، اگر انصاف کے پیمانے میں بات نہ آئے تو بولنا غلط ہے۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ مرکز بن گیا ہے عزاداری کا چک 94 خدا، یہاں کے عزاداروں کو سلامت رکھے۔ اکاڑے سے ملک صاحب دور دراز سے، چک سرا 2 چک سے شیرازی بادشاہ جتنے سادات دور دراز سے آئے ہیں۔ 4تھے مصرے پر انصاف چاہتا ہوں۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ مال بازار میں آیا تو خریدار ملے، مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت موسن، مزہ تو تب ہے کہ سودے میں خریدار ملے۔ آل محمد علی علی یوسف کا مقابلہ تو علی سے بھی جائز نہیں، کیونکہ یوسف کا چہرہ یعقوب نبی کے بیٹے کا چہرہ ہے، محمد کے چھوٹے بھائی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ گرد یا علی چوکر مرتضی علی پنج نعرے پنجلی زمانہ کنارہ اگلے بھی بول لو، پچھلے بھی بول لو، پچھلے بھی بول لو، تسی بھی بول لو۔ تو شیعہ سنی کا مشترکہ نعرہ ہے، کیونکہ علی علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے جو علی کو مان لے وہ کبھی گستاخ رسول نہیں ہوتا۔ علی کو مان لینا احترام رسالت کی دلیل ہے۔ وہ
میں اس پر اختلاف نہیں ہے کہ بی بی حلیمہ کون تھی. میں نے کئی بے وقوف دیکھے ہیں ماں سے لڑتے ہیں, محلے والی خالاؤں کی بڑی عزت کرتے ہیں. حلیمہ کی نعتیں پڑھنے والوں سے میرا سوال ہے, بتاؤ بی بی آمنہ کون تھی؟ ایسے کلمہ پڑھنے والے کا ایمان مشکوک ہے جو حلیمہ کو سعدیہ مانتا ہو اور آمنہ کو مومنہ بھی نہ مانتا ہو. کیا کریں اب جن کا نام صحیح رکھ دیا ہے انہیں چھوڑے کیسے؟ کیونکہ کئی بندوں کو فطرتاً اصل سے زیادہ جھنگے سے پیار ہوتا. چھوٹے بچوں کو یہ لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ اب مہنگائی اتنی ہے خدا کے فضل و کرم سے. اب جھنگے کا کوئی رواج نہیں ہے. جتنے میرے ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان ساروں کو یاد ہوگا چیز لینے کے بعد بھائی جھنگا. ہے نا؟ آخری زمانے میں پھر دکاندار سخت ہو گئے تھے, پھر انہوں نے مرونڈا رکھنا شروع کر دیا تھا. بھائی جھنگا ایلے مر. اسی زمانے میں کسی بندے نے 10 روپے کا تیل لیا, پیالہ فل ہو گیا. بھائی جھنگا. انہیں کہا پانا کی تھی, جگہ ہی کوئی نہیں. انہیں پیالہ پٹھا کر کے گیا ادھر پا. یہی کیا ہے مسلمانوں نے. اصل کی عزت کا پتہ نہیں, جھنگے بجانے کے چکر میں ہے. میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا. عقل مند را اشارہ کافی ہے. حضور کی شان بچے نہ بچے, جھنگے بچاؤ. جی دائی حلیمہ نے پالا. ماڑی جی ایک دائی سی جو نام حلیمہ مائی سی. ماڑی سی دائی بی بی حلیمہ. بسم اللہ. آپ کے ساہیوال کا ایک شاعر ہمارے ملتان میں نعت پڑھ رہا تھا. حلیمہ لے کے سونے نو جھولی وچ منگدی دعاواں, تیرے روزے تے آواں تے جاواں. سرکار کا روزہ بھی بن جائے گا, اس بڑھیا کو کچھ نہیں ہوگا. کئی بندے تھک گئے ورنہ میں کوئی 10-12 نعتیں سناتا ہوں. خدا نے محمد کو معراج کی شب تے توجہ رکھنی ہے. خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پہ بلایا سویرے سویرے. بخشش دا بٹن ہاتھ تیرے, ساڑی بخشش دا بٹن ہاتھ تیرے.
بھامے تاں کر دے بھامے ٹھاں کر دے رب آکھیا بخشاں گا امت تیری کملی والے نکی جئی ہاں کر سبحان اللہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں میں نے کہا تو نبی کا کھا کے نبی کے گیت گاتا ہے پہلے یہ پتا کر محمد 17 سال کس کے گھر کھاتا رہا اور اس میں کتابوں کے اندر یہ فکر لکھے پوری ذمہ داری سے یہ فکر کہہ رہا ہوں جناب حلیمہ کے بارے میں مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس کی اونٹنی کمزور تھی عرب میں رہ کے تو اب اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے عرب میں اونٹ کا کمزور ہونا معجزہ ہے کیونکہ جو نہ ہو اور وہ ہو جائے وہ معجزہ ہوتا ہے اس کے گھر کھجوریں بھی تھی لیکن خشک تھی ملتان سے لے کے کراچی تک جن حضرات نے کبھی اندرون سندھ میں سفر کیا ہو انہوں نے کھجوریں دیکھی ہوں گی کہ کتنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت زیادہ کھجوریں کیوں ہیں یہ کیوں ہیں آگے یہ باغ کیوں نہیں بنے ادھر ہی کیوں بنے محمد بن قاسم کا لشکر گزرا تھا کھجوریں کھا کے گٹھلیاں پھینکتے گئے اتنی کھجوریں ہو گئیں اور عرب میں رہ کر اس کے گھر میں کھجور کے درخت پر کھجوریں نہیں اگتی تھی بکریاں بھی تھی لیکن ان کے دودھ بھی خشک تھے ایک دو اور چیزیں بھی خشک تھی وہ منبر پہ بیان کرنے کی نہیں ہے باقی حضرات جو ہے وہ 5ویں کی جماعت کی کتاب سے رجوع کریں گے تو انہیں وہاں پہ مل جائے گا اونٹنی کمزور لاغر لنگڑی سب سے پیچھے چلنے والی اور پھر خود لکھا جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا حضور آئے اونٹنی موٹی ہو گئی اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے جاگنا جسے بات سمجھ اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے گھر پہنچے کھجوروں میں گوشے لگ گئے کھجوروں کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے بکریوں کی تھنوں سے دودھ بہنا شروع ہو گیا بکری کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ نبی میں ہوں انصاف چاہتا ہوں پورے علاقے ڈویژن سے آیا ہوا مجمع ملتان سے لے کر لاہور تک پڑھے لکھے اذہان کی توجہ چاہتا ہوں اور یہ آڈینس اس ویڈیو کی وجہ سے پوری دنیا سنے گی مجلس کو ہر سننے والے سے میرا سوال ہے تم نے خود لکھا کہ حضور سے پہلے اونٹنی کمزور تھی حضور سے پہلے کھجور پر کھجوریں نہیں تھی حضور سے پہلے بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا محمد مصطفیٰ اونٹنی موٹی ہو گئی درخت میں کھجوریں لگ گئی بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا اب ذرا قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ حلیمہ نے محمد کو پالا تھا یا محمد نے حلیمہ کو پالا